السلام علیکم ناظرین، قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے۔ قطر مشرق وسطیٰ کا پہلا ملک ہے جسے فٹ بال کے عالمی کپ کی میزبانی سونپی گئی ہے۔ قطر دنیا اسلام کا بھی پہلا ملک ہے جو فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ عالمی کپ کے مقابلوں میں دنیا بھر سے 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے 1.5 ملین سے زائد شائقین کی آمد متوقع ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے کم و بیش 1 ماہ تک جاری رہیں گے۔ قطر بلا شبہ اس میزبانی پر نازاں ہے اور فخر محسوس کر رہا ہے۔ 1 مہینے تک چلنے والے اس ورلڈ کپ کے لیے قطری حکومت نے 12 برس تک مسلسل محنت کی ہے، مگر یہ عالمی کپ کے کھیلوں کی تاریخ میں دنیا کا مہنگا ترین ٹورنامنٹ ہوگا، جس کی میزبانی قطر کو $220 بلین میں پڑی ہے۔ یاد رہے یہ رقم 2018 میں روس میں منعقد ہونے والے ورلڈ کپ مقابلوں سے تقریباً 20 گنا زیادہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ رقم 1990 سے لے کر 2018 تک منعقد ہونے والے تمام فٹ بال ورلڈ کپس پر خرچ ہونے والی مجموعی رقم سے بھی زیادہ ہے۔ قطر کو اس ٹورنامنٹ کی میزبانی 2010 میں ملی، جس کے بعد عالمی کپ کے 64 میچوں کے لیے 8 نئے اسٹیڈیمز بنائے گئے، جس میں دنیا کا پہلا ایئر کنڈیشن اسٹیڈیم بھی شامل ہے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطر نے آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور امریکہ جیسے ممالک کے مقابلے میں آخر فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کی خواہش کیوں ظاہر کی اور پھر کیسے فیفا کو اس پر راضی بھی کر لیا؟ قطر اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ کیا قطر کا مقصد دنیا میں اپنا نام اور مقام پیدا کرنا تھا؟ کیا قطر کھیلوں کی دنیا میں اپنا لوہا منوانا چاہتا تھا؟ کیا قطر مشرق وسطیٰ میں بطور ایک اہم کھلاڑی کے سامنے آنا چاہتا تھا؟ کیا قطر کا مقصد اپنے ملک میں سیاحت کو فروغ دینا اور دنیا کی نظریں خود پر مرکوز کروانا تھا؟ اگر ہم ان سب ممکنہ اسباب کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قطر پہلے سے ہی دنیا میں اپنی پہچان اور اہم مقام رکھتا ہے۔ قطر کے شاہی خاندان کی لندن جیسے شہر میں کسی بھی برطانوی شہری سے زیادہ جائیدادیں ہیں۔ عالمی شہرت کا حامل الجزیرہ ٹی وی بھی قطری نیوز چینل ہے۔ قدرتی وسائل کی بدولت قطر پہلے ہی دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے کبھی قطری ٹیم نے فٹ بال کے کسی بھی عالمی کپ میں حصہ تک نہیں لیا، یعنی قطر میں فٹ بال کی تاریخ بھی بہت زیادہ پرانی نہیں۔ قطر جیسے ملک میں جہاں پہلے ہی اصل آبادی صرف 10% ہو اور باقی تارکین وطن ہو، تو ایسے ملک میں سیاحت کے لیے بھی کچھ زیادہ دیکھنے کو نہیں۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں بھی اس کی سیاسی حیثیت پہلے سے ہی مستحکم ہے۔ قطر نے ماضی قریب میں کامیابی کے ساتھ کچھ عرب ممالک کی جانب سے کیے جانے والے بائیکاٹ کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور سرخرو ہوا تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ قطر نے آگے بڑھ کر اس عالمی کپ کی میزبانی حاصل کی؟ اس کا ایک ممکنہ مقصد قطری شاہی خاندان کا دنیا کو مثبت پیغام دینا ہو سکتا ہے کہ دیکھیے، عرب آج بھی خوشحال ہیں، طاقتور ہیں اور عالمی سطح کے مقابلوں کی شان و شوکت کے ساتھ میزبانی انجام دے سکتے ہیں۔ قطری شاہی خاندان نے بھی عالمی کپ کے مقابلوں کا انعقاد قومی پلان ویژن 2030 کا حصہ دیا۔ تو یہاں ایک بار پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قطر اس میں کس حد تک کامیاب ہوا؟ بدقسمتی سے قطر کو میزبانی ملنے کے ساتھ ہی مغربی لابی اس کے خلاف میدان میں آ گئی اور ان کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح یہ میزبانی قطر سے چھین لی جائے۔ مگر جب ورلڈ کپ کا آغاز ہو ہی گیا ہے تو تمام مغربی میڈیا قطر کی مخالفت پر کمر بستہ ہو چکا ہے۔ مسلسل قطر کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کبھی نو تعمیر شدہ اسٹیڈیمز اور ترقیاتی کاموں کے دوران مرنے والے 6500 مزدوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو کبھی قطر میں جبری مزدوری اور مزدوروں کے قابل رحم حالات پر سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ مغربی نیوز چینلز مسلسل قطر میں جمہوریت پر بحث اور مباحثے کر رہے ہیں۔ شاہی خاندان تنقید کی زد میں ہے۔ قطری حکام کی جانب سے بیرون ملک سے آنے والے فٹ بال شائقین کے لیے بنائے گئے ضابطۂ اخلاق پر تنقید ہو رہی ہے۔ اسٹیڈیم میں شراب فروخت نہ کرنے پر ہنگامہ ہو رہا ہے۔ یعنی قطر جو فٹ بال ورلڈ کپ کے انعقاد کے ساتھ دنیا بھر میں اپنا مثبت تاثر اجاگر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے برعکس مغربی ذرائع ابلاغ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو جائے۔ بے شک یہود و نصارہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہمیں انہیں راضی رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ احباب
فٹ بال ورلڈ کپ کو دعوت دین کا بہترین ذریعہ بتا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی تہذیب نمایاں کرنے اور مقدم رکھنے پر قطری حکومت خراج تحسین کی مستحق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سمیت کئی مبلغین اسلام قطر پہنچ چکے ہیں، اسی لیے ہمارے چند دوست قطر کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے۔ یہ کاوش اچھی ہے، یقیناً اس سے کئی غیر ملکی تماشائی حلقہ بگوش اسلام بھی ہوں گے، مگر یاد رکھیے قطری حکام نے فٹ بال ورلڈ کپ کا انعقاد دنیاوی اسباب کے لیے منعقد کروایا ہے۔ فقط دعوت دین مقصد ہوتا تو یقین جانیے 220 بلین ڈالرز کی رقم سے ساری دنیا کے ہر ملک میں عالی شان اسلامی دعوت مرکز قائم کیا جا سکتا تھا، اور اس کا اگلی 5 دہائیوں تک 50 سال تک کا مکمل خرچہ بھی اسی رقم سے برداشت کیا جا سکتا تھا۔ اگر اتنی خطیر رقم دعوت دین کے کاموں پر صرف کی جاتی تو بلا مبالغہ کروڑوں لوگوں تک اسلام کی حقانیت پہنچ سکتی تھی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر 10واں انسان خوراک کی شدید کمی کا شکار ہے۔ دنیا میں 5 کروڑ سے زائد انسان شدید قحط سالی کا شکار ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں پھنسے ہیں۔ صرف 7 ارب ڈالر سالانہ سے دنیا میں کروڑوں لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے اور انہیں قحط سالی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر 40 بلین ڈالر کی رقم سالانہ اس کام کے لیے مختص کر دی جائے تو دنیا میں ایک بھی انسان بھوکا نہیں سوئے گا، اور اسی رقم کو 2030 تک خرچ کرنے سے دنیا سے بھوک کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہر ایک انسان تک خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ قطر کا شاہی خاندان اگر 28 دن کے فٹ بال ورلڈ کپ کی چکا چوند کی بجائے 220 بلین ڈالرز فلاح انسانیت کے لیے خرچ کرتا تو رہتی دنیا تک قطر کا نام سربلند رہتا۔ 1990 کی گلف وار سے اب تک قطر میں امریکی اڈے موجود ہیں جو مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جاسوسی سمیت سازشوں کے جال بننے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ قطر کی آرمی صرف 12,000 نفوس پر مشتمل ہے، اور اس کا تقابل اگر پاک افواج سے کیا جائے تو پاکستان کی آرم فورسز کی تعداد 6.5 لاکھ سے بھی زائد ہے، اور اس کا سالانہ بجٹ 11 بلین ڈالر ہے۔ قطر جو اپنی بقا اور سلامتی کے لیے امریکہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، اس رقم سے پاکستان جیسی جدید افواج کھڑی کر سکتا تھا اور اگلے 20 سال تک اس کے تمام اخراجات برداشت کر سکتا تھا۔ غرض کئی 100 بلین ڈالر کی اس رقم سے فلاح انسانیت سے لے کر اپنے دفاع تک اور دنیا بھر کے پریشان حال مسلمانوں کی نصرت کی جا سکتی تھی۔ یمن میں خوراک کی کمی ختم کی جا سکتی تھی۔ فٹ بال ورلڈ کپ کروانے کو دل بے چین تھا تو یہ دیکھ لیتے کہ محض 4 سال پہلے ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں روس نے صرف 11 بلین ڈالر کے لگ بھگ خرچہ کیا اور قطر نے 220 بلین ڈالر سے بھی زائد رقم خرچ کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قطر اس سے حاصل کردہ آمدنی کو اسلام اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے استعمال کرتا ہے یا نہیں۔